السلام علیکم۔ اس دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کامیابی کی تعریف ہر انسان کی اپنی ہے، مگر حقیقی کامیابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہوا وہ کامیاب ہے۔ اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تمام مذاہب نے کچھ اصول اور طریقہ کار بتائے ہیں، اور اس میں جو دو چیزیں ہیں وہ اس ساری چیزوں کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ اپنے ارد گرد کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، اور دوسرا جو رب ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور ہر زندگی کی نعمت آپ کے لیے رکھی ہے، اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، اس کی عبادت میں آپ کتنا محنت کرتے ہیں اور کتنی جان لگاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو کہ اس زندگی کا خلاصہ ہے۔ اب جو مخلوق کی خدمت ہے وہ تو آپ کسی بھی صورت میں کر سکتے ہیں، وہ صرف پیسوں کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے دیں تو اس سے ان کی خدمت ہوگی، ان کو اچھی تعلیم دینا بھی، ان کے لیے دعا کرنا بھی، اور ان کو سیدھا راستہ دکھانا بھی، اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں لانا بھی، اور ان کی زندگیوں کو آسان کرنا بھی، یہ تمام انسانیت کی کو خوش کرنے کے لیے اور انسانیت کے لیے جو کام ہوتے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اب جو دوسری قسم ہے وہ رب کی رضا ہے، کہ اچھا انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو کہ وہ دن کو اللہ کی مخلوق سے پیار کرے اور ان کے لیے اچھا سوچے اور ان کے لیے اچھا کرے، اور جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور اس سے معافی مانگے اور دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں مانگے۔ یہ اس چیز کا خلاصہ ہے، مگر اس میں جو اللہ کی عبادت ہے یا کامیابی ہے، اس میں چار چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ نے بہت ہی دھیان رکھنا ہوگا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انسان کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے شرک، کہ آپ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو، آپ کسی بھی ایسے یقین میں ملوث نہ ہو کہ جو اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی طرف بھی جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے علاوہ وہ اس چیز پر بھی یقین رکھتا ہے کہ قبر والے بھی اس کی خوشیاں اسے خوشیاں دے سکتے ہیں، یا مزارات میں جا کر بھی اس فائدہ ہو سکتا ہے، یا علی مدد کہنا، یا چھوٹی موٹی اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ شرک کی فارم ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ انجانے میں وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچیں۔ اب چھوٹی چھوٹی اور بھی فارمز ہیں شرک کی، جیسے ایک شخص بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے مانگے، وہ مخلوق سے مانگنا شروع کر دے۔ اب اگر آپ کسی شخص سے کوئی چیز حاجت ہے آپ کی، آپ مانگتے ہیں تو ایک بار مانگنا تو ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنی حاجت اس کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب دوسری بار چلیں وہ بھی ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ریمائنڈ کروا دیا کہ میں نے آپ کو یہ کام کہا ہوا تھا، آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے، لیکن تیسری بار اس کو یاد کرانا یہ ایک شرک کی فارم ہے، کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کے اس شخص کو
اس چیز کے لیے چوز کیا ہے کہ وہ آپ کی کوئی مدد کر سکے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ کوئی گولی کھاتے ہیں، کوئی انجیکشن لگاتے ہیں اور یقین یہ رکھتے ہیں کہ یہ گولی اور یہ انجیکشن آپ کی بیماری کو کم کرے گا اور اس کو ختم کرے گا، یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے۔ یہ جو دوائی ہے یہ تو آپ نے اس سنت پر عمل کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اصل شفا دینے والا اور ٹھیک کرنے والا وہ تو رب کی ذات ہے۔ دوسری چیز، نفاق، جو منافق انسان ہوتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ انسان کو بالکل سیدھے طریقے سے جس طرح وہ اندر ہے اسی طرح ہی وہ باہر ہی اپنے آپ کو ظاہر کرے، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ تیسرا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو اس پر اطراء نہ، تکبر نہ کریں۔ اگر تکبر کریں گے تو وہ بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آخر میں ریاکاری، اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر ہے، صلہ ہے، مگر اگر اس میں کوئی ریاکاری کا عنصر شامل ہو جائے کہ آپ یہ ذہن میں ہو، دل میں ہو کہ میں یہ جو نیک کام کر رہا ہوں اس میں لوگ مجھے اچھا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے، اس سے میں کوئی بینیفٹ اٹھاؤں گا، یہ جو میں لوگوں کو آٹا تقسیم کر رہا ہوں وہ دراصل میرے لیے فائدہ مند ہوگا کیونکہ میں نے کل کوئی کام کرنا ہے، کوئی الیکشن لڑنا ہے، لوگ مجھے اس کی وجہ سے ووٹ دیں گے، یا لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت ہی اچھا انسان ہے، یہ بہت ہی مالدار انسان ہے، یا بہت ہی نیک انسان ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں اگر اس قسم کی کوئی خواہش ہوئی تو پھر بھی آپ کی ساری وہ عبادت، یہ لوگوں کو کی مدد کرنے والی وہ غارت جائے گی اور اس کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ مختصر سی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جو میں نے اس پوری زندگی کا خلاصہ دیکھا اس میں یہی ہے کہ ہر انسان کو کامیاب ہونا ہے، اور کامیابی کے لیے لوگ مختلف راستے اختیار کرتے ہیں۔ جو اصل راستہ ہے وہ مخلوق کی خدمت ہے اور رب کی عبادت ہے، اور رب کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کرنے کے بھی کچھ جو ہے اصول ہوتے ہیں۔ وہ 4 اصول میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔